مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ ابتدا میں صرف چند لوگ ہی اسلام قبول کر رہے تھے، کیونکہ قریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ آزاد آدمی کو اس کے خاندان کا سہارا مل جاتا تھا، لیکن غلاموں کے پاس اپنا دفاع کرنے والا کوئی نہ تھا۔ انہی غلاموں میں ایک نوجوان تھے، بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال قریش کے سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان سے مختلف کام کرواتا تھا، وہ اپنے دوسرے غلاموں کی طرح اس کے حکم کے پابند تھے، اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان دنوں مکہ میں ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی، لوگ کہتے تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتوں کی عبادت چھوڑنے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ قریش کے سردار اس دعوت سے سخت ناراض تھے، لیکن کچھ لوگ خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے بھی جا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس دعوت کے بارے میں سننا شروع کیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی امیر کو غریب پر کوئی برتری نہیں، برتری صرف تقوی کی ہے۔ یہ پیغام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اتر گیا، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی غلامی میں گزار دی تھی۔ پہلی مرتبہ انہوں نے ایسا پیغام سنا جس میں ایک غلام کو بھی عزت دی جا رہی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تک اسلام کی دعوت پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ آخر کار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور دل سے یقین کر لیا اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس فیصلے کو کچھ عرصہ چھپا کر رکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر امیہ بن خلف کو اس کی خبر مل گئی تو وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ زیادہ دن یہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ ایک دن امیہ بن خلف کو معلوم ہو گیا کہ اس کا غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہے۔ اس نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سامنے بلایا بلال اور سخت لہجے میں پوچھا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پورے اطمینان سے آپ نے جواب دیا کہ میں ایک اللہ پر ایمان لا چکا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ امیہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا جائے۔ وہ انہیں مکہ سے باہر کھلے میدان میں لے گئے جہاں دوپہر کے وقت ریت آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر لٹا دیا۔ پھر امیہ بن خلف ان کے قریب آیا اور بولا، کہو کہ میرا خدا لات اور عزا ہے، میں تمہیں اسی وقت آزاد کر دوں گا۔ کوڑے برسنے لگے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر شکایت کا ایک لفظ بھی نہ آیا۔ جب اس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو اگلے دن سزا پہلے سے کہیں زیادہ سخت کر دی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹا دیا گیا، پھر ان کے سینے پر ایک بہت بڑا اور بھاری پتھر رکھ دیا گیا تاکہ وہ ہل بھی نہ سکیں۔ امیہ ان کے سراہانے کھڑا ہو کر بار بار کہتا، اپنا دین چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، لات اور عزا کو مان لو۔ لیکن اس مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلا، احد۔ امیہ نے دوبارہ غصے سے کہا، لات اور عزا کا نام لو۔ حضرت بلال نے پہلے سے زیادہ مضبوط آواز میں فرمایا، احد احد۔ ہر نئی مار، ہر دھمکی، ہر نئی اذیت کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہی الفاظ گونجتے رہے، احد احد احد۔ امیہ غصے میں آ گیا، اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک پتھر رکھوایا، پھر اس نے دوسرا پتھر رکھوایا،
پھر اس نے تیسرا پتھر رکھوایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ معتبر سیرت کی کتابوں میں آتا ہے بعض اوقات وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے مشرکوں کے حوالے کر دیتا تاکہ وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق انہیں اذیت دیں۔ مقصد صرف ایک تھا، کسی نہ کسی طرح ان کے دل سے ایمان نکال دیا جائے۔ کبھی انہیں رسیوں سے باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، کبھی سخت دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا اور کبھی تپتی ہوئی ریت پر دیر تک پڑا رہنے پر مجبور کیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی کہ امیہ بن خلف اپنے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس لیے عذاب دے رہا ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ فوراً امیہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ پھر امیہ بن خلف نے کہا کہ تمہیں اتنا ہی اس پر ترس آ رہا ہے تو تم اسے خرید ہی کیوں نہیں لیتے؟ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم اسے بیچنا چاہتے ہو تو میں خرید لیتا ہوں۔ امیہ نے ایک بہت زیادہ قیمت بتائی، اسے یقین تھا کہ کوئی بھی شخص غلام کے لیے اتنی بڑی رقم ادا نہیں کرے گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً وہ قیمت قبول کر لی۔ لین دین مکمل ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہو گئے۔ امیہ نے طنزیہ انداز میں کہا اگر تم اس کے بدلے 1 دینار بھی دیتے تو میں اسے دے دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اگر تم اس کے بدلے 100 دینار بھی مانگتے تو میں دے دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس غلام نے وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں جو بہت کم لوگ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اب وہ کسی انسان کے غلام نہیں تھے، اب وہ آزادی کے ساتھ مسلمانوں کی میٹنگ میں جاتے اور ان کو سب کے برابر عزت دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد ابھی بھی کم تھی، وہ چھپ کر عبادت کرتے، ایک دوسرے سے ملتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جو باقاعدگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، نازل ہونے والی آیات سنتے، انہیں یاد کرتے، اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ختم نہ ہوا تھا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگا۔ آخر کار وہ وقت آن پہنچا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئے شہر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ قریش کو جب اس منصوبے کی خبر ملی تو انہوں نے دار الندوہ میں ایک اہم مجلس بلائی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، کافی دیر تک مشورہ ہوتا رہا۔ مکہ کے لوگوں میں ایک عادت تھی، اگر ان کے قبیلے میں کوئی ایک شخص غلط کام کرتا تو وہ لوگ اس کا ہی ساتھ دیتے، چاہے وہ غلطی کسی بھی کی ہو۔ آخر کار انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر بڑے قبیلے سے ایک ایک نوجوان منتخب کیا جائے اور سب مل کر ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں تاکہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا اور آسمانوں کے رب نے اس سے کہیں بہتر فیصلہ فرما دیا تھا۔